متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکس نیٹ کو وسیع اور زرعی آمدنی پر ٹیکس نافذ کیا جائے۔ حق پرست ارکان سینٹ اور قومی اور صوبائی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس خورشید بیگم میموریل سیکریٹریٹ میں ہوا، جس میں آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر سینیٹرز احمد علی، سینیٹر عبدالحسیب اور صوبائی وزیر سید سردار احمد نے کہا کہ آئندہ بجٹ آمدنی اور اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیا جائے، جبکہ صنعتی ترقی کے لیے بجلی، گیس اور پانی کے نرخوں میں کمی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قدرتی وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے خود انحصاری کی پالیسی اپنائے۔ ایم کے ارکان سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو ملکی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ملکی معاشی صورتحال اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کا مشترکہ اجلاس خورشید بیگم میموریل سیکریٹریٹ میں ہوا۔ اس موقع پر رابطہ کمیٹی کے اراکین بھی موجود تھے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کا جائزہ اور آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز پر غور کیا گیا۔ سینیٹر احمد علی، عبدالحسیب اور صوبائی وزیر سید سردار احمد نے ملکی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے اور زرعی آمدنی پر ٹیکس نافذ کیا جائے۔ سرکاری محکموں سے کرپشن کا خاتمہ اور اربوں روپے قرضے معاف کرانے والوں کا بے رحمانہ احتساب کیا جائے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے حق پرست ارکان سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس خورشید بیگم میموریل سیکریٹریٹ عزیز آباد میں ہوا۔ اس موقع پر رابطہ کمیٹی کے ارکان بھی موجود تھے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز پر غور و خوض کیا گیا۔ اس موقع پر سینیٹر احمد علی، سینیٹر عبدالحسیب اور صوبائی وزیر سید سردار احمد اجلاس کے شرکاء کو پاکستان کی معاشی صورتحال پر بریفنگ بھی دی۔ سینیٹر احمد علی اور سینیٹر عبدالحسیب نے اجلاس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی سنگین اور تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اگر ارباب اقتدار اور اختیار نے قومی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہ کیے تو اس کے بھیانک نتائج رونما ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آمدنی اور اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ تشکیل دیا جاتا ہے، جبکہ ماضی میں ہر سال ان بنیادی اصولوں کو نظر انداز کر کے مہنگائی کا بوجھ براہ راست غریب متوسط طبقے پر ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے لازمی ہے کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے، زرعی آمدنی پر ٹیکس نافذ کیا جائے، صنعتی ترقی کے لیے بجلی، گیس اور پانی کے نرخوں میں کمی کی جائے، ایف بی آر سمیت تمام سرکاری محکموں سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور مثبت اقدامات کیے جائیں، قدرتی وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے خود انحصاری کی پالیسی اپنائی جائے، بچت اور سرمایہ کاری پر انحصار کیا جائے، غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی کی جائے اور سیاسی بنیادوں پر اربوں روپے کے قرضے لے کر معاف کرانے والوں کا بے رحمانہ احتساب کر کے لوٹی گئی قومی دولت واپس لی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تعلیم، صحت اور معیشت کے شعبے میں مثبت اقدامات نہیں کیے جائیں گے، نہ تو ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنائی جا سکتی ہے، نہ ہی مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ملک و قوم کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، اور ملک و قوم کو بیرونی قرضوں سے نجات بھی نہیں دلائی جا سکتی۔ ایم کیو ایم کے ارکان پارلیمنٹ نے ملکی معاشی صورتحال تو نبڑن لئی ٹیکس نیٹ نو ودھان دی زرعی آمدنی اتے ٹیکس لان کا مطالبہ کر دیتا۔ متحدہ قومی موومنٹ دے حق پرست ارکان سینٹ، قومی اسمبلی تے صوبائی اسمبلی دا مشترکہ اجلاس خورشید بیگم میموریل سیکریٹریٹ عزیز آباد وچ ہویا۔ اس موقع تے رابطہ کمیٹی دے ارکان بھی موجود سن۔ اجلاس وچ ملک دی مجموعی معاشی صورتحال دا جائزہ لتا گیا تے آئندہ مالی سال لئی بجٹ تجاویز اتے غور کیتا گیا۔ اس موقع تے سینیٹر احمد علی، سینیٹر عبدالحسیب تے صوبائی وزیر سید سردار احمد اجلاس دے شرکاء نے پاکستان دے معاشی صورتحال اتے بریفنگ دتی۔ سینیٹر احمد علی تے عبدالحسیب نے کہا کہ پاکستان دی معاشی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ معاشی صورتحال تو نبڑن لئی ٹیکس نیت نو ودھانا ہے تے زرعی آمدنی اتے ٹیکس لانا ہوئے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری محکمہ تو کرپشن تے ارباں روپے دے قرضے لے کے معاف کران والے دا بے رحمانہ احتساب کیتا جائے۔